ناج البلاغہ حکمت نمبر 9 درس نمبر 26 بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام خالط الناس مخالطۃ امتم معها بقوا علیکم وان عشتم غنوا علیکم۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہو۔ اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے، معاشرتی دین ہے۔ لوگوں کے ساتھ رہن سہن، بول چال، تعلقات، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان مدنی و طب ہے، یعنی اکٹھا رہنا پسند کرتا ہے، اور اسلام نے بھی اسی لیے معاشرتی آداب بیان فرمائے ہیں۔ زندہ کیسے رہیں، دوسرے دوستوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھیں۔ بہترین نقطہ ہے اس حکمت میں کہ حسن معاشرت اپنانا ہے۔ معاشرتی آداب سیکھنے کے بعد اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے اور اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ دوسرے دوستوں کے ساتھ بہترین تعلقات ہوں، یہاں تک کہ زندگی میں بھی ملنے کے مشتاق اور مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں وہ۔ یہ معاشرتی زندگی کی حکمت عملی ہے کہ جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ بہت سارے اس ضمن میں فرامین موجود ہیں، بہت سارے باتیں اسکالرز حضرات نے کی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں نے کی ہیں۔ آداب معاشرت کا ایک لمبا باب ہے، البتہ ہمارے جتنا وقت میں گنجائش ہوتی اتنی ہی بات ہم کرتے ہیں۔ تو ایک نقطہ ہے کہ کوفہ سے ایک جماعت آئی اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس جماعت کو رخصت کرتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کرو، اس کی اطاعت کرو، معصیت سے پرہیز کرو، جو امانت رکھے اس کی امانت کو واپس کرو، جس کے ساتھ بیٹھ جاؤ اچھی معاشرت کرو، ہمارے حق میں خاموش دائی بنو۔ یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تم نے اپنے علاقے میں رہنا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول تمہارا کیسا ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا، عرض کی، یا رسول اللہ، یا امیر المومنین، یہ فرمائیں کہ خاموش دائی کیسے بنے، کہ خاموش رہیں گے تو دعوت کیسے دیں گے؟ تو فرمانے لگے کہ ہم نے جس اطاعت خدا کا حکم دیا اس پر عمل کرو، جس معصیت سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرو، امانتوں کو واپس کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، لوگ تمہارے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہ جانیں۔ جب لوگ، امام فرماتے ہیں، جب یہ صورت دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ فلاں کی جماعت ہے، خدا اس کے قائد پر رحم کرے، کس قدر حسین ادب سکھایا ہے۔ اس طرح ہمارے فضل و شرف کو پہچان لیں گے لوگ اور ہماری طرف دوڑ کر چلے آئیں گے۔ یہ دیکھیں آداب معاشرت اور یہ حسن معاشرت ایسا کام ہے کہ جو اہل بیت بھی پسند کرتے ہیں، اور اہل بیت کی شناخت کے لیے، ان کی معرفت کے لیے یہ کام بھی ضروری ہے کہ ہم اس انداز میں زندگی گزاریں۔ اور پھر فرماتے ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے پدر بزرگوار، ان پر اللہ کی رحمت و برکات ہوں، فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے دوست اور ہمارے شیعہ بہترین افراد ہوا کرتے تھے۔ اگر مسجد کا امام ہوتا تھا تو انہی میں سے، اگر قبیلے کا مؤذن ہوتا تھا تو انہی میں سے، اگر کسی کے پاس لوگ امانتیں رکھوایا کرتے تو انہی میں سے، اگر کوئی امانت دار ہوتا تو انہی میں سے ہوتا تھا، اگر کوئی عالم و مبلغ ہوتا تھا تو انہی میں سے۔ اب فرماتے ہیں کہ اب تمہارا فرض ہے کہ تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ اور لوگوں کے درمیان ہمیں محبوب بناؤ، لوگوں کو ہم سے بیزار نہ کرو۔ یہ ہے معاشرتی آداب۔ اسلام کی بہترین تعلیمات میں اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، مواسات۔ مدارات بھی استعمال کرتے ہیں، مواسات استعمال ہوتا ہے، معاشرتی مواسات۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ہمدردی، وہ خیر خواہی، وہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا کام، وہ جس میں ایک دوسرے کے غموں کو بانٹا جا سکتا ہو، ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہو، اپنے مال سے، اپنی جان سے، یہاں تک کہ اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ تم سلام بھی ایک ہدیہ ہے، یہ بھی آداب معاشرت ہے۔ اور تمہارا سلام پہلے کرنا اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے اندر تکبر نہیں ہے۔ یہ چیزیں خود سبب بنتی ہیں کہ ہمارے لوگ قریب آتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل مواسات جو ہیں، جو لوگوں کے غم میں، دکھ میں، درد میں شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں دوسرے دوستوں، بھائیوں کا، عزیزوں کا، امام اسی لیے فرماتے ہیں اہل مواسات کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دو بڑے کام ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے، تاکہ یہ جو امام علیہ السلام کی اس حکمت میں توجہ دلائی گئی نا جس بات کی طرف، اس طرف ہم جا سکیں، وہ یہ کہ ہم دوسرے بھائیوں دوستوں کی جو مشکلات ہیں ان کے ازالے کے لیے ہم کوشش کریں، اور جو حالات خراب ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے، ان بھائیوں کی مشکلوں کو دور کر کے انہیں مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دوسرے لفظوں میں ان کی مشکلوں میں، ان کی تکالیف میں ان کا ساتھ دیں، ان کا شریک بن جائیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں، حتیٰ عوام کے ساتھ بھی اچھے اور پیارے رویے کا اظہار کریں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم چونکہ بہت معاشرے میں عدم برداشت بہت ہو چکی ہے، جس سے ہمارے اخلاق و کردار میں بھی بہت زیادہ یعنی تبدیلی آئی ہے، یہاں تک کہ ہم گلی کوچوں میں، سڑکوں پہ، گاڑیوں میں بیٹھتے ہوئے بھی اس قدر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پر بھی محبت کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی اچھے اخلاق و کردار کو پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مقام پہ خود قرآن مجید میں توجہ دلائی گئی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنی ہے۔ یہ ہے حسن معاشرت ہے۔ حسن معاشرت میں ایک نقطہ اور بھی اہم ہے، اور وہ بہت زبردست اور قیمتی نقطہ ہے کہ جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں، اس لیے کہ چاہتے ہیں ہم کہ ہمارے ساتھ جو بھی بات کرے بڑے اچھے اور پیارے انداز میں کرے، ہمیں بھی چاہیے دوسرے کے حق میں اسی طرح بات کریں، اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مشکل وقت میں دوست ہمارا ساتھ دیں تو ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا ہے، اس لیے جتنا ہم اس کی طرف توجہ کریں گے اتنا زیادہ لوگوں میں اپنے آپ کو محبوب بنائیں گے، اور اس محبوبیت کا نتیجہ ہے کہ لوگ حتیٰ حقیقی رہنماؤں کو پہچان لیں گے، اہل بیت اطہار کو پہچان پائیں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا کرنے ہیں، چند ایک کام ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس لیے کہ یہ کام سبب بن جاتے ہیں کہ ہماری جو قربتیں بڑھ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور نفرتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں نماز مسجد میں پڑھنا۔ بھائی بات کیوں نماز مسجد پڑھیں؟ اس لیے کہ جب سب اکٹھے ہوتے ہیں، سلام دعا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے احوال سے آشنائی ہو جاتی ہے، اور گواہی جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے تو گواہی دینی چاہیے حق بات کی، جنازوں میں شریک رہیں، مریضوں کی عیادت کریں، اچھی ہمسائیگی، اچھی دوستی کریں، اسی طرح امانت ادا کریں، اور یہ سارے وہ کام ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات کو اچھا بنا سکتے ہیں، اور ہمارے جو آپس میں جو نفرتیں وہ ختم ہو کے وہ محبت پیار جو اسلام چاہتا ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی سلسلے میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی ایک روایت نقل ہوئی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں تمہیں تقوی الہی، دین میں احتیاط، عمل میں جدوجہد، گفتگو میں صداقت، امانت میں واپسی، چاہے صاحب امانت نیک ہو یا فاجر و فاسق ہو، اسی طرح سجدوں میں طول دینا اور ہمسائے کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں یہی وہ دین ہے جو پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے، قبیلے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، ان کے جنازوں کی مشایعت کرو، ان کے مریضوں کی عیادت کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو، کہ جب تمہارا کوئی شخص دین میں محتاط ہوگا، باتوں میں سچا ہوگا، امانت کو ادا کرے گا، لوگوں سے اچھے برتاؤ کرے گا تو کہا جائے گا یہ شیعہ ہے، اور اس طرح مجھے مسرت ہوگی۔ امام پھر فرماتے ہیں دیکھو اللہ سے ڈرو، ہمارے واسطے زینت بنو، باعث عیب نہ بنو، ہماری طرف مودتوں کو کھینچ لاؤ، لوگوں کی محبتیں ہیں، یہ اسی طریقے سے اہل بیت کی طرف لوگ کھنچے چلے آئیں گے، اور ہم سے ہر برائی کو دور رکھو، ہمارے بارے میں جو بھی اچھی بات کہی جائے گی ہم اس کے اہل ہوں گے، اور جو بری بات کہی جائے گی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہمارا کتاب خدا میں ایک حق ہے،
اور رسول خدا سے ایک قرابت ہے، ہم صاحبان تطہیر ہیں، ہمارے علاوہ جو اس بات کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اللہ کا ذکر زیادہ کرو، موت کو برابر یاد کرتے رہو، تلاوت قرآن کرتے رہو، صلوات پڑھتے رہو، صلوات 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں میری وصیت کو یاد رکھنا، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ تو دوستو کون سی چیز اس میں رکاوٹ ہے؟ یہ اچھا کردار اور اخلاق پیش نہیں کرنے دیتی اور معاشرتی ان آداب کے خلاف انسان کو لے کے جاتی ہے، وہ مادی وابستگی ہیں، وہ دنیا کے مفادات ہیں جو ایک دوسرے کو فراموش کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا حرص ہے، بدگمانیاں ہیں، سوء ظن ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے، بخل ہے کہ جب ضرورت پیش آئی ہے دوست کو اس وقت اپنا مال سنبھال کے رکھ دینا اور اس کی ضرورت میں اس کا ساتھ نہ دینا۔ یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے سے یہ آہستہ آہستہ یہ قربتیں ختم ہوتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، اور آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر جو اسلام چاہتا ہے وقار، پیار، محبت، وہ سارے کا سارا ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے خداوند متعال انشاءاللہ ہمیں اس اہم ترین فریضے کو یعنی حسن معاشرت کو اور آداب معاشرت کے طور طریقوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔